ثالثوں نے ایران امریکہ معاہدے کے لیے کوششیں تیز کر دیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ، ایران اور ثالث کاروں نے ممکنہ جنگ بندی کی شرائط پر بات چیت کی ہے۔ بات چیت بالآخر جنگ کے مستقل خاتمے کا باعث بن سکتی ہے۔ امریکی، اسرائیلی اور علاقائی ذرائع نے خبر رساں ادارے ایکزیوس کو بتایا ہے کہ ثالثوں کا ایک گروپ ممکنہ 45 روزہ جنگ بندی کی شرائط پر بات چیت کر رہا ہے۔ یہ بات چیت اور اس کے نتیجے میں ممکنہ سیز فائر جنگ کے مستقل خاتمے کا سبب بن سکتی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے آئندہ 48 گھنٹوں میں کسی جزوی معاہدے تک پہنچنے کے امکانات کم ہیں، لیکن یہ آخری کوشش جنگ میں ڈرامائی اضافے کو روکنے کا واحد موقع ہے۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں میں تہران سمیت 12 شہروں میں بمباری کی گئی۔ 6 بچوں سمیت 34 افراد شہید ہو گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق جنوبی تہران کے شہر بہارستان میں 2 رہائشی مقامات پر حملہ کیا گیا۔ 6 بچوں سمیت 23 افراد شہید ہو گئے۔ قم کے رہائشی علاقے پر حملے میں 5 اور بندرلنگ پر بمباری میں 6 افراد شہید ہوئے۔ فضائی حملوں میں تہران کی شریف یونیورسٹی بھی نشانہ بنی۔ یونیورسٹی کی مسجد کو نقصان پہنچا، کھڑکیاں ٹوٹ گئیں، گیس اسٹیشن متاثر ہونے سے فراہمی بند ہو گئی۔ اسرائیلی فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران پر حملوں کی تازہ لہر مکمل ہو گئی ہے۔ امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے جواب میں ایران نے اسرائیل پر 10 میزائل داغ دیے۔ اسرائیل میں سائرن بج اٹھے۔ حیفا میں 15 سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ 2 اسرائیلی ہلاک اور 11 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایرانی میزائل لگنے سے 5 منزلہ عمارت تباہ ہو گئی۔ متعدد افراد ملبے تلے دب گئے۔ میزائل 450 کلو گرام وزنی تھا۔ میزائل کے ٹکڑے شہر کے 3 دیگر مقامات پر بھی گرے، جس سے بڑے پیمانے پر نقصان ہوا۔ لبنان پر اسرائیل کے حملے جاری ہیں۔ بیروت اور دیگر مقامات پر حملوں میں 4 سالہ بچی سمیت مزید 8 افراد شہید ہو گئے۔ گزشتہ ایک ماہ میں اسرائیلی حملوں میں 125 بچے اور 91 خواتین سمیت 1461 سے زائد افراد نشانہ بن چکے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے علاقے فجیرہ میں ٹیلی کام کمیونیکیشن کمپنی کی عمارت کو ڈرون سے نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ اماراتی حکام کا کہنا ہے ایران سے کیے گئے حملوں کو روکا جا رہا ہے۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق چند گھنٹوں کے دوران 2 ڈرون حملے ناکام بنائے گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا متحدہ عرب امارات میں میزائل کا ملبہ گرنے سے پاکستانی شہریوں کے زخمی ہونے پر تشویش کا اظہار۔ وزیر اعظم نے یو اے ای کی قرفقان بندرگاہ کی جانب فائر کیے گئے میزائل حملوں اور ان کو گرائے جانے کے دوران پاکستانی شہریوں سمیت دیگر افراد کے زخمی ہونے پر تشویش کا اظہار کیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا، ہم اپنے شہریوں کو ہر ممکن معاونت فراہم کرنے کے لیے اماراتی حکام سے قریبی رابطے میں ہیں۔ پاکستان متحدہ عرب امارات کے برادر عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا ہے اور خطے میں تحمل اور کشیدگی کم کرنے کی فوری ضرورت پر زور دیتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان میں اہم رابطہ ہوا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا، کشیدگی کم کرنے کی فوری ضرورت پر اتفاق کیا، امن کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطہ برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا۔ منگل کو ایران پر حملے کی دھمکی کی پوسٹ کے بعد امریکی صدر ٹرمپ نے ایک اور پوسٹ میں وقت بھی دے دیا۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا، منگل رات 8 بجے ایسٹرن ٹائم۔ اس سے پہلے ٹرمپ نے لکھا تھا آنے والا منگل ایران میں بجلی گھروں اور پلوں کی تباہی کا دن ہوگا۔ ٹرمپ کی دھمکی مجرمانہ ذہنیت کی عکاس ہے۔ ایسے بیانات جنگی جرائم پر اکسانے کے مترادف ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے ایران کی توانائی اور اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے کی دھمکی ناقابل قبول ہے۔ ایسے حملے پوری آبادی کو خطرے میں ڈال دیں گے۔ ایران کے بنیادی انفراسٹرکچر پر حملے کا اسی طرح جواب دیا جائے گا۔ امریکی مفادات سے جڑی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ٹرمپ کی لاپرواہ حرکتیں امریکہ کے ہر خاندان کو جہنم میں گھسیٹ رہی ہیں۔ ایرانی پارلیمان کے اسپیکر باقر قالیباف نے ایک بیان میں کہا، پورا خطہ جل جائے گا کیونکہ ٹرمپ نیتن یاہو کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ اسپیکر باقر قالیباف نے امریکی صدر کو مشورہ دیا کہ وہ کوئی غلطی نہ کریں۔ جنگی جرائم سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس تنازع کا واحد حل ایرانیوں کے حقوق کا احترام اور یہ خطرناک کھیل ختم کرنا ہے۔ سابق ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے ٹرمپ کے بیان کو اشتعال انگیز اور غیر مہذب قرار دے دیا۔ ایکس پر لکھا، امریکی صدر نے مزید جنگی جرائم کی کھلی دھمکی دی ہے۔ ایسے اقدامات بین الاقوامی قانون کے مطابق قابل سزا جرم ہیں۔ انہوں نے امریکی صدر ٹرمپ کی ابنۂ حمص سے متعلق الٹیمیٹم کی شدید مذمت کی، کہا ایران اپنا دفاع کرے گا۔
ایمنسٹی انٹرنیشنل کی سربراہ نے ٹرمپ کی دھمکیوں کو نفرت انگیز قرار دے دیا۔ انیس کالامار نے ایکس پر لکھا کہ ایرانی پلوں، بجلی گھروں کو تباہ کرنے سے شہری متاثر ہوں گے۔ حملوں سے بچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ یہ جنگی جرائم کی سلسلہ وار مثال ہے۔ انہوں نے ٹرمپ کا ایران کو دھمکی آمیز ٹویٹ بھی شیئر کیا، لکھا کہ یہ ہیں سپاہ سالار ڈونلڈ ٹرمپ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان اور غیر مہذب زبان پر امریکی سینیٹرز برس پڑے۔ سینیٹر برنی سینڈرز نے امریکی صدر کو خطرناک اور ذہنی طور پر غیر متوازن شخص قرار دیا۔ ایکس پر لکھا، ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان انتہائی تشویشناک ہے۔ کانگریس فوری اقدام اٹھاتے ہوئے اس جنگ کو ختم کرے۔ چیک شومر نے کہا، لوگ ایسٹر منا رہے ہیں اور ٹرمپ سوشل میڈیا پر پاگل کی طرح بکواس کر رہا ہے۔ ٹیلر گرین نے کہا، ٹرمپ پاگل ہو چکے ہیں۔ امریکی سینیٹر کرس مرفی نے کہا، وہ کابینہ میں ہوتے تو 25ویں ترمیم لاگو کرنے کی بات کرتے، جس کے تحت صدر کی معذوری کی صورت میں نائب صدر ذمہ داریاں سنبھال سکتا ہے۔ گریگری میکس نے کہا، ٹرمپ نے غیر مہذب اور بے ربط زبان استعمال کی، جو امریکہ کی ساکھ کو کمزور اور سفارتکاری کو مزید مشکل بنا رہی ہے۔ سینیٹر ایڈورڈ مارکی نے کہا، دھمکی آمیز بیان سے اب ہرمز نہیں کھل سکتا، ایران سے مذاکرات کا راستہ اپنایا جائے۔ سینیٹر ایلیسا نے کہا کہ شہریوں کو نشانہ بنانا غیر ذمہ دارانہ اور غلط ہے۔ ٹرمپ کے اقدامات امریکی فوجیوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ سینیٹر برائن نے کہا، شہری انفراسٹرکچر پر بمباری جنگی جرم ہے۔ ایران نے امریکی پائلٹس کو اغوا کرنے کی کوشش کی، جسے ناکام بنا دیا۔ پائلٹس کو بحفاظت ریسکیو کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں، ایرانی فوج نے F-15 طیارے کو شولڈر فائر میزائل سے نشانہ بنایا تو پائلٹس کو ایجیکٹ کرنا پڑا۔ ایک پائلٹ فوری مل گیا، دوسرے کی تلاش میں وقت لگا۔ اسرائیلی ٹی وی کو انٹرویو میں ٹرمپ کا کہنا تھا، طیارہ گرنے کے بعد پائلٹ نے ریڈیو پر مختصر اور غیر معمولی پیغام دیا۔ ایسا لگا جیسے وہ ایرانی فورسز کے ہاتھ لگ چکا ہے۔ یہ بھی شبہ تھا، ایران جعلی سگنلز کے ذریعے امریکی ریسکیو ٹیمز کو جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہزاروں ایرانی فوجی اور مقامی افراد پائلٹ کی تلاش میں تھے۔ اس کی گرفتاری پر انعام بھی مقرر تھا، لیکن جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے پائلٹس کا ریسکیو آپریشن مکمل کیا۔ ایران نے پائلٹ کو ریسکیو کرنے کا امریکی دعویٰ مسترد کر دیا۔ پاسداران انقلاب کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان نے امریکی مشن کو ناکام قرار دے دیا۔ کہا، دشمن کی اپنے گرائے کے لڑاکا طیارے کے پائلٹ کو بچانے کی بے بس کوششیں ناکام ہو گئیں۔ جنوبی اصفہان میں امریکی فوج کی کارروائی کے دوران 2 C-130 اور 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹر تباہ ہوئے۔ اس دوران امریکی اور ایرانی فوج میں فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے، صدر ٹرمپ نے تباہ شدہ طیارے کے پائلٹ کو بچانے کے لیے خصوصی آپریشن کا دعویٰ اپنی ناکامی اور شکست چھپانے کے لیے کیا۔ اس واقعے سے امریکی فوج کی مسلسل ناکامیوں میں اضافہ ہوا۔ پاسداران انقلاب نے مار گرائے امریکی جنگی طیارے کی تصویر جاری کر دی۔ کہا، تباہ کیے گئے امریکی طیارے کے ملبے میں پائلٹ کی جلی ہوئی کھوپڑی تصویر میں واضح ہے۔ امریکی طیارہ پائلٹ کے ریسکیو کے لیے آیا تھا، جسے ایران نے مار گرایا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج نیوز کانفرنس کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی صدر امریکی وقت کے مطابق دوپہر 1 بجے پریس کانفرنس کریں گے۔ امریکی میڈیا کے اصرار پر صدر ٹرمپ وائٹ ہاؤس کے بریفنگ روم میں پریس کانفرنس کریں گے۔ ٹرمپ کے ساتھ فوجی قیادت بھی موجود ہوگی۔ ایران جنگ سے متعلق سوالوں کے جواب دیں گے۔ پاکستانی وقت کے مطابق امریکی صدر کی پریس کانفرنس آج رات 10 بجے ہوگی۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کی جنگ کے دوران پہلی ویڈیو جاری۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی ویڈیو میں ملٹری آپریشنز روم کی طرف جا رہے ہیں۔ ملٹری آپریشنز روم میں اسرائیل کی دمونا نیوکلیئر سائٹ کی تصویر نظر آ رہی ہے۔ ایرانی ملٹری آپریشنز روم میں اسرائیلی دمونا نیوکلیئر سائٹ کا محل وقوع بھی نمایاں ہے۔ یقین نہیں ہے کہ ایرانی کھلاڑی امریکہ میں محفوظ ہوں گے۔ ایران نے ایک بار پھر اپنے میچز امریکہ سے میکسیکو منتقل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ایرانی وزیر کھیل نے کہا، ورلڈ کپ میں ایران کی شرکت اس وقت تک غیر یقینی ہے جب تک فیفا اس کے میچز امریکہ سے میکسیکو منتقل نہیں کرتا۔ امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا میں شیڈول فیفا ورلڈ کپ کا آغاز 11 جون سے ہو رہا ہے، جو 19 جولائی تک جاری رہے گا۔ ایرانی فضائیہ کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل مسعود زرے شہید، ایران نے تصدیق کر دی۔ ایرانی میڈیا نے بتایا، ایرانی فضائیہ کے کمانڈر امریکہ اور اسرائیل کے حملے میں شہید ہوئے۔ اسرائیل نے ایران کے جنوب مغربی علاقوں پر بھی بمباری کی، 9 افراد شہید ہوئے۔ ایران کا تاریخی اسٹیڈیم تہران آزادی اسپورٹس کمپلیکس بھی تباہ کر دیا گیا۔
ایرانی ہلال احمر کا کہنا ہے اب تک 700 سے زائد اسکول 70 سے زائد یونیورسٹیز پر حملہ کیا گیا. حملوں سے ایران میں 55 لائبریریوں کو بھی نقصان پہنچا. نسل پرستانہ ریمارکس پر شدید تنقید کے بعد اسرائیلی وزیراعظم نے اپنے چیف آف اسٹاف کو عہدے سے ہٹا دیا. انہیں نسل پرستانہ ریمارکس پر حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کی تنقید کے زد میں تھے. انہوں نے اسرائیلی رکن پارلیمنٹ نسیم کو مندر اور ایلیوی کو ذہنی معذور مراکشی کہا تھا. ان کا کہنا تھا کہ پتہ نہیں ایسے لوگ پارلیمنٹ تک کیسے پہنچ جاتے ہیں. مقبوضہ مغربی کنارے میں صہیونی فوج کی فائرنگ سے فلسطینی نوجوان زخمی ہو گیا. قابض اسرائیلی فورسز نے 3 بچوں کو حراست میں لے لیا. فلسطینی ہلال احمر کے مطابق صہیونی فوج نے پناہ گزین کیمپ پر چھاپے کے دوران 17 سالہ نوجوان کو گولی مار دی. یہودی آباد کاروں نے نابلس میں گاڑیوں کو آگ لگا دی. بین الاقوامی مارکیٹس میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. برینٹ کروڈ آئل کی قیمت 0.97% اضافے کے ساتھ $110.06 فی بیرل ہے. امریکی ویسٹ ٹیکساس کروڈ آئل 0.28% اضافے کے ساتھ $111.88 فی بیرل پر فروخت ہو رہا ہے. بین الاقوامی مارکیٹس میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے. عالمی مارکیٹوں میں فی اونس سونے کی قیمت $14 کمی کے ساتھ $4,663 پر آ گئی ہے. فی اونس چاندی 46 سینٹس کمی کے ساتھ $72.52 پر فروخت ہو رہی ہے. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں ہفتے کے پہلے روز منفی رجحان دیکھا جا رہا ہے. 100 انڈیکس میں 2627 پوائنٹس تک کی کمی دیکھی گئی. کریکشن کے بعد 2451 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ انڈیکس 1,47,926 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے. اسٹاک ماہرین کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں جاری جنگ کے باعث انویسٹرز محتاط ہیں. کراچی ثانوی تعلیمی بورڈ نے کل سے شروع ہونے والے میٹرک امتحان کی تاریخ آگے بڑھا دی ہے. امتحانات اب 10 اپریل سے لیے جائیں گے. نیا امتحانی شیڈیول جلد جاری کیا جائے گا. طلبہ اپنے مقررہ امتحانی مراکز پر ہی امتحان دیں گے. چیئرمین میٹرک بورڈ غلام حسین سوہو کہتے ہیں فیصلہ طلبہ کے وسیع تر مفاد میں کیا گیا تاکہ امتحانی عمل کو منظم اور شفاف بنایا جا سکے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ متعدد سکولز مقررہ وقت پر امتحانی فارم جمع نہ کرا سکے. ہزاروں فارم آخری دنوں میں لیٹ فیس کے ساتھ جمع کرائے گئے جس کے باعث انتظامی مشکلات پیدا ہوئیں. بورڈ حکام کے مطابق ادارہ اس وقت مینول نظام سے ڈیجیٹل سسٹم میں منتقلی کے مرحلے سے گزر رہا ہے. ڈیٹا کے زیادہ حجم کے باعث سافٹ ویئر پر دباؤ بڑھا جس سے عارضی تکنیکی خرابی بھی سامنے آئی. کراچی میں میٹرک امتحانات کے ایڈمٹ کارڈز میں تاخیر. ایڈمٹ کارڈ کے حصول کے لیے امیدوار اور والدین کی بڑی تعداد میٹرک بورڈ آفس پہنچ گئی, جہاں میٹرک بورڈ آفس سے ایڈمٹ کارڈ پورٹل سے ڈاؤن لوڈ کر کے امیدواروں اور نجی اسکولوں کے نمائندوں کو فراہم کیے جا رہے ہیں. اساتذہ کہتے ہیں کہ ایڈمٹ کارڈ کا حصول ایک چیلنج بن چکا ہے. مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے انور خان. جی دیکھیں, ثانوی تعلیم بورڈ کے تحت ہونے والے میٹرک کے سالانہ امتحانات 2026 جنہیں اب ری شیڈول کر دیا گیا ہے. اس وقت ایڈمٹ کارڈ کا اجرا کا سلسلہ جاری ہے اور ان کے جو سسٹم تھا اس کے اوپر اوور لوڈنگ ہوئی تھی جس کی وجہ ترجمان نے کی تھی. یہی بتایا گیا تھا تاخیر سے امتحانی فارم موصول ہوئے تھے مختلف نجی اسکولوں کی جانب سے. ہم اپنے ٹائم پہ ہم نے فارم جمع کریں. 7 سے پیپر شروع ہو رہے ہیں اور 4 تاریخ کو آپ اپنی انرولمنٹ توسیع کر رہے ہیں اور لاسٹ ڈیز تک آپ انرولمنٹ لیتے رہے ہیں تو آبویسلی آپ کو تو پرابلم آنا ہے. آن لائن سسٹم ہے وہ بالکل کریش ڈاؤن ہے. اچھے سے سب کچھ مینول پہلے ہوتا تھا, آن لائن کے چکر میں ایک انہوں نے خواری لگائی ہوئی. تو ٹائم سے جمع کراتے ہیں الحمدللہ. 2 سے 3 دن ہو گئے یہاں پہ مسلسل چکر لگ رہا ہے. کل رات کو میسج آیا کہ صبح 9 بجے جو ہے بلاک بی میں آ جاؤ. صبح سے کھڑے ہیں لیکن کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے. اساتذہ کا موقف یہ سامنے آیا ہے کہ جب مینول طریقہ کار کے مطابق تمام امتحانی مراحل کو مکمل طے کر لیا جاتا تھا, جب یہ ٹیکنالوجی کا مرحلہ آیا تو جو صورتحال ہے وہ انتہائی لاپرواہی ثابت ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ اس بات سے شدید ناراض نظر آتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر ریلوے حنیف عباسی نے ملاقات کی. ملاقات میں ریلوے کی مجموعی کارکردگی, جاری اصلاحات اور مستقبل کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم نے کہا موجودہ معاشی حالات میں حکومت عوام پر اضافی بوجھ ڈالنے سے گریز کر رہی ہے. ریلوے کے نظام کو بہتر بنا کر آمدن میں اضافہ کرنے پر توجہ دی جائے. ریلویز کو جدید, محفوظ اور قابل اعتماد سفری نظام میں تبدیل کرنے کے لیے اصلاحاتی اقدامات کو تیز کریں. حکومت عوامی فلاح و بہبود کے ایجنڈے پر کاربند ہے. تمام اداروں کی کارکردگی کو بہتر بنا کر ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جائے. ریلوے کے جاری منصوبوں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنایا جائے. عوام کو بہتر, محفوظ اور سستی سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے پیٹرول کی قیمتوں میں مزید کمی کا مطالبہ کر دیا. کہتے ہیں 38 ملی میٹر بارش نے ایک بار پھر پیپلز پارٹی کی حکومت کو بے نقاب کر دیا. بلاول بھٹو عالمی سطح پر
پریزنٹیشن دینا چاہتے ہیں؟ جعلی میجک شو بند کریں. جلد از جلد میئرشپ کے قابض نظام سے جان چھڑانا ہوگی. پیپلز پارٹی کسی کی ضرورت ہوگی، قوم کی بالکل نہیں ہے. پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی موجودگی میں کراچی کبھی ترقی نہیں کر سکتا. جتنی لیوی اور ٹیکس ہے وہ ختم کیا جائے پیٹرول سے اور بجلی سے. 38 ملی میٹر کی بارش نے ایک مرتبہ پھر پیپلز پارٹی کی اس حکومت کو ایکسپوز کر دیا. پورا شہر بدحالی کا شکار نظر آتا ہے. پیپلز پارٹی کی بنائی ہوئی جہانگیر روڈ تو 4 سے 5 مرتبہ بن چکی ہے. جو پریزنٹیشن بلاول صاحب انٹرنیشنل سطح پر دینا چاہتے ہیں، یہ جعلی قسم کے میجک شو بند کریں. قوم کا پیسہ ہے وہ قوم پر لگنا چاہیے. عدم اعتماد کی اس تحریک کے کام کو تیز کریں. جلد از جلد قابض نظام ہے میئرشپ کا، اس سے جان چھڑائیں. پیپلز پارٹی کسی کی ضرورت ہوگی لیکن قوم کی ضرورت تو بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ قوم پر لائبلٹی بنی ہوئی ہے اس وقت سندھ حکومت کی صورت میں. اب جان چھڑانے کا وقت آ گیا ہے تاکہ قبضوں سے، کرپشن سے، لوٹ مار سے اور نااہلی سے جان چھٹے. پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ٹائپ کی پارٹیوں کی موجودگی میں کبھی بھی کراچی ڈیولپ نہیں ہو سکتا. حافظ نعیم میئر کراچی کے خلاف نہیں بلکہ شہر کی ترقی کے خلاف ہیں. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا کہنا ہے جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمینز کی ناکامی کا ملبہ دوسروں پر ڈالنا بند کریں. حافظ نعیم سیاسی بونے بن کر اداروں کے خلاف زہر اگل رہے ہیں. جو اپنے ٹاؤنز میں کچرا نہیں اٹھا سکتے وہ میئر بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں. جماعت اسلامی کی سیاست صرف فوٹو سیشن اور پروپیگنڈے تک محدود ہے. پیپلز پارٹی نے کراچی کو وڈیرہ شاہی نہیں بلکہ ترقی پسند سوچ دی ہے. حافظ نعیم بتائیں ان کے دور کے بلدیاتی منصوبے کہاں ہیں؟ کراچی کے عوام اب جذباتی نعروں میں نہیں آئیں گے. حافظ نعیم اپنی کھوئی ساکھ بحال کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں. سعدیہ جاوید نے کہا 2000 ووٹوں کا تانا دینے والے اپنی ضمانتیں ضبط ہونے کا خوف بھول گئے. مرتضی وہاب کا مشن کراچی کی بحالی ہے، کسی کی دھمکی کام نہیں روکے گی. افسوس ہوتا ہے کے پی کے عوام کن نالاقوں سے واسطہ پڑ گیا ہے. وزیراعظم کے کوارڈینیٹر خیبر پختونخوا اختیار ولی کا کہنا ہے سہیل آفریدی نام نہاد چیف ایگزیکٹو ہیں. ان کے لیڈر کی طرح وہ بھی شہداء کے جنازوں میں شرکت کی زحمت نہیں کرتے. عوام جاننا چاہتے ہیں صوبے کا چیف ایگزیکٹو غم میں شریک کیوں نہیں ہوا. افسوس ہوتا ہے خیبر پختونخوا کے عوام پر ان کے نالائقوں سے ان کا واسطہ پڑا ہے. عجیب الخلقت قسم کے لوگوں کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں. سو کالڈ چیف ایگزیکٹو ہے نام نہاد سہیل آفریدی صاحب. آپ جنازے میں بھی شرکت نہیں کرتے تو صرف گالم گلوچ کی لان تان کی تربیت کرتے ہیں. آپ کو اسلام آباد کی پریس کانفرنس سے فرصت نہیں ہے. آپ پشاور سے کراچی تک چلے جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں مجھے عشق عمران کا بخار چڑھا ہے. آپ کے لیڈر بھی جنازوں میں جاتے ہوئے کتراتے تھے. کیا یہ اس کی کنٹینیویشن ہے؟ خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ زیادتی کریں گے تو پھر ہم آپ کو سپیئر نہیں کریں گے. پھر سوال اٹھے. وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار چودھری کہتے ہیں گوادر پورٹ پر تجارتی سرگرمیاں تیز ہو گئی. گوادر پورٹ پر ایم وی 14,629 میٹرک ٹن کارگو لے کر پہنچا. انہوں نے کہا حکومت بندرگاہی نظام کو مزید مؤثر اور فعال بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے. سرمایہ کاروں اور شپنگ کمپنیز کو گوادر پورٹ پر مکمل سہولیات فراہم کریں گے. ہم بندرگاہ کو عالمی معیار کا مرین گیٹ وے بنانے کے لیے پرعزم ہیں. ایران اور امریکہ کو فوری جنگ بندی کا منصوبہ موصول ہو گیا. رائٹرز کے مطابق منصوبے میں فوری جنگ بندی اور ابنائے ہرمز کھولنے کی تجویز شامل ہے. رائٹرز نے ذرائع کے حوالے سے بتایا پاکستان کی طرف سے جنگ کے خاتمے کے لیے فریم ورک تجویز کیا گیا جس کا ایران اور امریکہ کے ساتھ تبادلہ کیا گیا. اس منصوبے میں 2 مرحلوں کا طریقہ کار تجویز کیا گیا ہے. پہلے فوری جنگ بندی اور بعد میں ایک جامع معاہدہ کیا جائے گا. معاہدہ آج سے نافذ العمل ہو سکتا ہے. ذرائع نے رائٹرز کو بتایا اس منصوبے سے متعلق پاکستانی حکام رات بھر نائب امریکی صدر جے ڈی وینس، امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے رابطے میں رہے. سپریم کورٹ میں پلاسٹک سرجن کے کڈنی ٹرانسپلانٹ کرنے کے خلاف کیس کی سماعت. ڈائریکٹر لیگل پنجاب نے کہا ملزم اسلام آباد سیکٹر 2017 میں غیر قانونی کڈنی ٹرانسپلانٹ کرتے گرفتار ہوا. وہاں کوئی آپریشن تھیٹر نہیں تھا. ڈاکٹر پہلے بھی ایسے ٹرانسپلانٹ کرتے پکڑا جا چکا ہے. ملزم ابھی ضمانت پر باہر ہے. متعدد کیسز ہیں، کچھ کا ٹرائل چل رہا ہے. ملزم ڈاکٹر فواد ممتاز عدالت میں پیش نہیں ہوا. جسٹس حاسم کاکڑ نے کہا پلاسٹک سرجن کیسے کڈنی ٹرانسپلانٹ کر سکتا ہے؟ ٹرانسپلانٹ تو بہت پیچیدہ ہوتی ہے. ڈاکٹر لوگوں کی کڈنی غائب کرتا ہے، اسے تو 75 سال جیل میں رہنا چاہیے. غریب لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. کیا مریض زندہ ہیں؟ ڈائریکٹر لیگل نے کہا مریض ابھی زندہ ہیں جن کی کڈنی ٹرانسپلانٹ کر رہا تھا. سماعت 23 اپریل تک ملتوی کر دی گئی. چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت قومی عدالتی پالیسی ساز کمیٹی کا اجلاس ختم ہو گیا. تفصیل بتائیں گے راجہ محسن اجاز. جی راجہ محسن.
جی بالکل، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس شاہیہ آفریدی کی زیر صدارت قومی عدالتی پالیسی ساز کمیٹی کا اجلاس ختم ہو گیا ہے، اور ذرائع کے مطابق اجلاس میں ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان شریک ہوئے، اور اس اجلاس میں عدالتی نظام میں اصلاحات کے لیے جو مختلف تجاویز ہیں ان پر غور کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو توانائی بحران کے باعث ورکنگ ڈیز کو 4 کر دیا گیا ہے، اس پر بھی تفصیلی طور پر غور و خوض کیا گیا ہے۔ ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ آج کے جو جوڈیشل پالیسی کمیٹی کا اجلاس تھا، اس کا باقاعدہ اعلامیہ بھی جاری کیا جائے گا۔ راجہ محسن اجاز اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ سندھ ہائی کورٹ نے صوبے میں قتل کے کیسز کے بڑھتے ہوئے التوا پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اصغر عمر سے مزید جانیں گے۔ اصغر، آگاہ کیجیے گا اس بارے میں۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے صوبے میں قتل کے مقدمات کے التوا پر اظہار کیا اور انہوں نے آبزرو کیا کہ 2023 سے درج جو تمام مقدمات تھے وہ اب تک ختم ہو جانے چاہیے تھا۔ کیس مینجمنٹ کے تحت یہ تمام چیزیں طے ہوئی تھی، لیکن ابھی تک ایک پر عمل درآمد نہیں ہوا ہے۔ اس سلسلے میں ممبر انسپیکشن ٹیم نے تمام صوبے کے ڈسٹرکٹ انسپیکشن ججز کو خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ جو مرڈر کے کیسز ہیں ان کی نگرانی روزانہ کی جائے، اور ان کی جو ہیئرنگ اور سماعت ہے وہ ہفتہ وار کی جائے۔ ہائی کورٹ نے انہیں ہدایت کی ہے کہ سال 2000 تک مجموعی طور پر 1761 قتل کے مقدمات جو درج جو تھے وہ ابھی تک نہیں نمٹائے جا سکے ہیں، اور یہ یقینی بنایا جائے کہ یہ مقدمات ہر ہفتے میں لگیں اور 3 مہینے کے اندر۔ بہت شکریہ اصغر تفصیلیں آگاہ کرنے کے لیے۔ کراچی کنگز کے سٹار پلیئر سلمان علی آغا کہتے ہیں پہلے مرحلے میں تمام کھلاڑیوں نے شاندار کارکردگی دکھائی۔ پاکستان ٹیم کے کپتان کے طور پر PSL میں بہت سے نوجوان کھلاڑیوں کو فالو کر رہا ہوں۔ مزید جانتے ہیں علی حسن سے۔ ساتھ موجود ہے سلمان علی آغا، ان سے ہم بات کریں گے کہ انبیٹن ٹیم جا رہی ہے، مین پلیئرز میں ان کا نام بھی آتا ہے۔ ہم نے پہلے میچ سے کمبینیشن بن گیا، اس کی وجہ سے ہماری پرفارمنس ایسی نظر آ رہی ہے، اور سب کو اپنے رول کی کلیئرٹی بہت اچھی ہے، جو کہ کسی بھی ٹیم کی بڑی اچھی ایک چیز ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے میرے خیال سے ایسے ریزلٹس آ رہے ہیں۔ ہم اس سینس میں لکی ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو بالنگ آپشنس ہیں وہ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورے بیٹسمین میں، جیسے معین بھائی ہیں وہ پورے بیٹسمین پورے بالر ہیں، میں بھی مطلب بالنگ کر سکتا ہوں اگر 2 لیفٹی بیٹنگ کر رہے ہیں یا ایک لیفٹی بیٹنگ کر رہا ہے، اور اسی طرح خوشی آپ نے لاسٹ میں دیکھا ہوگا، خوش دل شاہ نے 2 رائٹی تھے تو اس نے آگے اپنا چپ ان کیا۔ ہمارے پاس یہ ایک جو ایک کہہ لیں کہ لگژری ہے بہت اچھی، جس کی وجہ سے ہم لوگ وہ اسپنر یوز کر پاتے ہیں، لیکن ہمارے فاسٹ بولرز نے بہت اچھا کیا۔ حسن آئی ہمارے جو بالنگ یونٹ ہے اس کا کہہ لیں کہ ہیڈ ہوگا، اور وہ ہی از بالنگ ریلی ویل۔ کراچی کنگز میں جہاں اہم رول ہے آپ کا، ویسی پاکستان کی ٹیم کے کیپٹن بھی ہیں، تو بہت سے آپ کے مائنڈ سیٹ ہوتا ہوگا نا کہ میں ایک ٹیلنٹ دیکھوں، کیونکہ PSL نے بہت ٹیلنٹ پروڈیوس کیا ہے، تو آپ نے بھی کئی لوگوں کو دیکھا کہ یار یہ لوگ ایسے ہیں جو فیوچر ہے ہمارے لیے۔ بالکل، کیوں نہیں، کیونکہ جب آپ کسی ٹیم کے کیپٹن ہوتے ہیں تو آپ اس چیز کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے ذہن میں ضرور رکھتے ہیں۔ تو میں نے بھی کافی پلیئرز ایسے ہیں جو پرفارمنس کر رہے ہیں، ان کو نظر میں رکھا ہوا ہے، اور I'm sure سلیکٹر بھی ان کو دیکھ رہے ہوں گے، اور میں یہ ہوپ کرتا ہوں کہ وہ اس طرح ہی کنٹینیو کرتے رہیں آگے بھی۔ بہت بہت شکریہ ہم سے گفتگو کرنے کے۔ سلمان علی آغا سے ہماری گفتگو، ان کا یہی کہنا ہے کہ ٹیم جو جیل ہے زبردست پرفارمنس دیتی چلی آ رہی ہے، اور کراچی میں یقیناً کراچی کنگز جو ہے فتح کا جھنڈا گاڑتی رہے گی۔ جی، کوئٹہ گلیڈیٹرز میں سرفراز احمد کے نہ ہونے سے منمانیاں چل رہی ہیں۔ سرفراز کبھی سعود شکیل کو نمبر 3 پر نہ بھیجتا۔ سابق سٹار کرکٹر باسط علی کا ہر لمحہ پرجوش میں تجزیہ۔ معروف اداکار زاہد ہے ہمارے ساتھ ہے، سر زاہد احمد صاحب۔ سعود نے اچھی اننگز کھیلی، طرح کا سعود پلیئر ہے اس حساب سے بہت اچھی تھی۔ سرفراز احمد کے نہ ہونے سے منمانیاں چل رہی ہیں، سرفراز کے ہوتے ہوئے یہ منمانیاں نہیں چلتی، اور سرفراز کبھی بھی سعود کو نمبر 3 پہ نہیں آنے دیتا، نافع کو نیچے 5-6 نمبر پہ لاتا۔ خیال میں بھی بیسک پرابلم ہوا ہے جو باسط بھائی نے کہا 100% وہی خواجہ نافع کی فارم بالکل نہیں ہے، ریس صرف 5 ٹیموں میں ہے، 3 ٹیمیں بالکل ہی ریس ہے، باہر لگ رہی ہیں۔ 5 میچ ہو جائیں گے ملتان سلطان کی، بڑی الگ ہی ٹیم نظر آ رہی ہے آج، جس طرح انہوں نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو بالکل سمجھے ون سائیڈڈ مقابلے میں ہرا دیا۔ اتنی مہنگائی کر دی ہے انہوں نے، غریب آدمی 3 وقت کا کوکومو افورڈ نہیں کر سکتا۔ آپ نے ان کی پارٹی میں اور کوکومو میں ایک فرق دیکھا جو کہ سیم ہے، وہ کیا؟ دونوں میں دانے کم ہے، ہوا زیادہ ہے۔ موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں کراچی کو سپورٹ کرنا پنڈی کے حالات اچھے نہیں لگ رہے، اتنی روبدار آواز ہے، آپ بھتہ مانگا کرو۔ شاید آپ کو جان کے حیرت ہو کہ میں ڈیش ہوں، یہ جملہ مکمل ہے ویسے۔ سوشل میڈیا ڈیش ہے، فتنہ۔ وہ اس کمال سے کھیلا تھا عشق کی بازی، میں اپنی فتح سمجھتا تھا مات ہونے تک۔ وہ زخم دے رہی تھی، میں زخم کھا رہا تھا، طلاق مانگ رہی تھی، میں مسکرا رہا تھا۔ ملتان اور پنڈی ہے، باسط بھائی کیا پریڈکشن ہے آپ کی؟ ہاں ملتان، ہاں ملتان پنڈی، ملتان پنڈی۔ پنڈی بھائی اتنی محبت کی تم سے، ہاں یہ تم نے کیا کیا؟ ہاں کل باسط بھائی شو میں نہیں آئے تھے، کسی نے مس نہیں کیا۔ میرا دل ایک تحفہ ہے، تم یہ تحفہ لو، کوکومو مجھے بھی دو۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔